متى یجب الوضو، وضو واجب کب ہوتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ مکہ مکرمہ تشریف لے جا چکے ہیں اور اللہ کے گھر کا کعبہ شریف کا طواف کرنا جا رہے ہیں، تو اب اس طواف کے لیے اس شخص پر لازمی ہے کہ وہ وضو بنائے، لیکن یہ اس وقت جب اس کا وضو نہ ہو، جب وہ محدث ہو، تو اس وقت اس شخص پر واجب ہے کہ وہ وضو بنائے اور پھر بیت اللہ کے ارد گرد طواف مکمل کرے۔ یہ ایک صورت جہاں پر وضو کرنا آدمی پر واجب ہوتا ہے۔ آگے کہتے ہیں متى یستحب الوضو، یہ تو فرض کہاں تھا، واجب کہاں تھا، یہ بھی گزرے، مستحب کہاں ہوتا ہے وضو، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو فرماتے ہیں مندرجہ ذیل امور میں وضو مستحب ہے۔ آنے والی چیزوں میں 22 چیزیں ایسی ہیں کہ جسم کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ نمبر 1، باوضو یا پاکی کی حالت میں سونے کے لیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ باوضو سوئے تو اس کے لیے وضو کرنا یہ مستحب ہے، یا پاکی کی حالت میں آپ سوئے تو اس کے لیے وضو مستحب ہے۔ نمبر 2، نیند سے بیدار ہونے پر آپ چاہتے ہیں کہ میں ہمیشہ باوضو رہوں، تو آپ نیند سے جیسے ہی بیدار ہوئے تو آپ کے لیے مستحب ہے کہ آپ وضو بنا لیں، تاکہ آپ کا اکثر وقت جتنا آپ کا کوشش ہے وہ باوضو رہنے میں گزرے، تو نیند سے بیدار ہوتے ہی آپ کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ نمبر 3، ہر وقت باوضو رہنے کے لیے آپ کا فکر یہ ہے کہ میں کسی بھی وقت بغیر وضو کے نہ رہوں، ہر وقت باوضو رہوں، تو جب بھی آپ کو حدث اور آپ کو بے وضوئی لائق ہو، آپ کو کوئی ایسا مسئلہ لائق ہو جس سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے، تو آپ کے لیے اسی وقت وضو بنانا یہ مستحب ہے۔ نمبر 4، ثواب کی نیت سے وضو پر وضو کرنا۔ ایک آدمی ہے، وہ ایک ہی وضو بنانے سے وہ 4 نمازیں 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اور اب جماعت کا وقت آ رہا ہے یا ویسے ہی وہ اکیلا نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کا وضو ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے مزید ثواب حاصل ہو، تو اب وہ اس کا وضو ہے، اس پر ایک اور وضو بنانا چاہ رہے ہیں، تو یہ دوبارہ وضو بنانا باعث ثواب ہے، اس کو ثواب ملتا ہے، یہ وضو بنانا اس کے لیے مستحب ہے ثواب کی خاطر۔ نمبر 5، غیبت، چغل خوری اور جھوٹ بولنے کے بعد، اور اسی طرح کسی گناہ کے سرزد ہو جانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے۔ بعض دوست ہے مجلس میں بیٹھ گئے، ان سے غیبت ہو گئی، یا کوئی چغل خوری ہو گئی، یا جھوٹ بولنے کی جو گناہ ہے وہ ان سے سرزد ہو گئی، یا کوئی اور ایسی گناہ ہے کہ جو وضو کو نقصان نہیں پہنچاتی، وہ ہو گئی، تو اس کے بعد چونکہ ان گناہوں کا جسم پر بھی اثر ہے، اگرچہ وہ اس غیبت سے پہلے بھی باوضو تھا، جھوٹ بولنے سے یا کسی اور گناہ کی کرنے سے، اور اس کے بعد بھی باوضو ہے، لیکن پھر بھی ان گناہوں کے اثرات کو دور کرنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ نمبر 6، برے شعر پڑھنے پر۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اشعار جو ہیں وہ ایسے پڑھتے ہیں کہ ان کا اثر ہوتا ہے انسان پر، اور ان کے ذریعے انسان کی جو خیالات ہیں، تصورات ہیں، وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، چینج ہو جاتے ہیں، تو ایسے اشعار پڑھنے سے پہلے بھی آپ باوضو ہے، اس کے بعد بھی باوضو ہے، لیکن چونکہ آپ کے خیالات چینج ہو گئے، تبدیل ہو گئے، اس لیے اس وقت بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ لیکن اگر آپ کا وضو باقی رہے، اگر وضو باقی نہ رہے تو پھر وضو کرنا فرض بن جاتا ہے۔ نمبر 7، نماز کے باہر زور سے ہنسنے پر۔ نماز کے دوران نہیں بلکہ نماز سے باہر آپ زور سے ہنسے ہیں تو آپ کے لیے وضو دوبارہ بنانا مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔ آپ باوضو ہے، آپ بغیر وضو کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، چونکہ آپ نماز کے باہر زور سے ہنسے ہیں، لیکن آپ کے لیے وضو دوبارہ بنانا مستحب ہے، فرض نہیں۔ اور نمبر 8،
میت کو غسل دینے کے لیے، میت کو آپ غسل دے چکے ہیں یا میت کو آپ غسل دے رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ باوضو ہے لیکن پھر بھی آپ وضو بنا لیں، یہ آپ کے لیے مستحب ہے۔ میت کو اٹھانے کے لیے اس کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ اور نمبر 10، ایک آدمی میں نے آپ سے کہا وہ ایک ہی وضو سے وہ 4 سے 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں آسانی سے، لیکن اس شخص کے لیے ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو بنانا یہ مستحب ہے۔ وہ پرانا وضو باقی ہے تو تب یہ مستحب ہے، اگر پرانا وضو باقی نہیں ہے تو پھر وضو کرنا یہ فرض والے گروپ میں آ جائیں گے، یہ مستحب والے حصے میں نہیں آتے۔ نمبر 11، غسل جنابت سے پہلے، ایک آدمی ہے اس پر غسل واجب ہو گئی ہے جنابت کی وجہ سے، تو اب وہ غسل جنابت کرنا چاہ رہا ہے۔ غسل جنابت سے پہلے وہ بالکل نماز کے لیے جس طرح وضو بناتے ہیں اسی طرح کا وضو بنانا اس کے لیے مستحب ہے۔ نمبر 12، جنبی کے کھانے پینے اور سونے کے لیے، ایک شخص ہے اس پر غسل واجب ہو گئی تو اب یہ غسل کا واجب ہو جانا یا تو اس کی جو انسانی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے بعد، یا وہ نیند کی حالت میں اس پر غسل واجب ہو گئی، کوئی بھی حالت ہو، لیکن اب وہ اٹھے ہیں، روزے کے ایام ہے، رمضان کے مہینہ ہے، تو اب وہ کھانا پینا چاہ رہے ہیں، سحری کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ دوبارہ سونا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ وضو بنا لے، وضو بنانے کے بعد پھر وہ سوئے اور کھائے پیے۔ نمبر 13، غصے کے وقت، غصہ کسی کو آیا اڑتا باوضو، اب بھی باوضو ہے لیکن اس کے لیے اب وضو بنانا دوبارہ یہ مستحب ہے، فرض نہیں۔ نمبر 14، زبانی قرآن مجید پڑھنے کے لیے، ایک شخص کی عادت ہے وہ حافظ قرآن ہے، وہ باوضو ہے یا باوضو نہیں ہے لیکن وہ زبانی قرآن پڑھنا چاہ رہے، قرآن کو چھونا اور ہاتھ لگانا نہیں چاہ رہے، تو اس کے لیے وضو بنانا مستحب ہے۔ اگر وہ قرآن کو ہاتھ لگانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے وضو بنانا فرض ہے، جو فرض کی تفصیل میں گزر گئی۔ نمبر 15، حدیث شریف پڑھنے اور روایت کرنے کے لیے، ایک آدمی ہے وہ حدیث پڑھنا چاہتے ہیں یا روایت کرنا چاہتا ہے کہ مجھے فلاں استاد نے یہ حدیثیں بتائی ہے لہٰذا میری شاگردو یہ حدیثیں محفوظ کر لو، تو اس کے لیے بھی وضو بنانا مستحب ہے۔ نمبر 16، شرعی علوم حاصل کرنے کے لیے، وہ علوم جو شریعت کی طرف سے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے اگرچہ وضو کرنا فرض نہیں لیکن ان کے لیے وضو بنانا مستحب ہے۔ نمبر 17، آذان کے لیے آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ بغیر وضو کے آذان دے سکتے ہیں لیکن آپ کے لیے مستحب یہ ہے کہ آپ وضو بنا لیں۔ نمبر 18، اقامت کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ نمبر 19، خطبہ دینے کے لیے، اس کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ نمبر 20، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے وضو کرنا اور وضو بنانا یہ مستحب ہے۔ اور نمبر 21، آپ حج کے لیے گئے ہیں، عرفہ میدان میں ٹھہرنے کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ اگر آپ بغیر وضو کے رہے تو بھی آپ کا وقوف یعنی آپ کا فرض مکمل ہو گیا، لیکن بغیر وضو کے جو مستحب کام تھا وہ آپ سے رہ گیا۔ اس لیے شریعت کا فیصلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بے ہوش ہے اور عرفہ کا دن آیا، اس کو عرفہ میدان میں کسی اور نے ویل چیئر وغیرہ پر لایا تو بھی اس کا وقوف عرفہ پورا ہوا، لیکن اگر وہ ہوش کی حالت میں ہے بغیر وضو کے ہے تو اس کے لیے وضو بنانا مستحب ہے۔ نمبر 22، صفا و مروہ پہاڑی کے درمیان چکر لگانے کے لیے جو سعی ہے اس کے لیے بھی وضو بنانا مستحب ہے۔ یہ 22 مستحبات ہو گئے جن مواقع پر وضو بنانا مستحب ہے۔ اور اس سے پہلے وضو واجب کہاں تھا کہ اگر آپ بیت اللہ میں طواف شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے وضو بنانا یہ واجب ہے، اور 4 جگہیں ایسی گزری کہ جن کے لیے وضو کرنا فرض ہے نماز ادا کرنے کے لیے، خواہ کوئی بھی نماز ہو۔ اسی طرح نمبر 2، نماز جنازے کے لیے وضو بنانا فرض ہے۔ نمبر 3، سجدہ تلاوت ادا کرنے کے لیے۔
نمبر 4 قرآن مجید چھونے کے لیے، قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے، صرف پڑھنے کے لیے نہیں، زبانی پڑھنا ہو تو آپ کے لیے مستحب ہے. اگر ہاتھ لگا کے پڑھنا چاہتے ہو یا اس میں کوئی اور چیز دیکھنا چاہتے ہو. اسی طرح وہ شخص جو کہ بغیر وضو کے ہو، باوضو نہ ہو، تو اس پر بھی وضو فرض ہے. کس کے لیے؟ ہر اس چیز کو ہاتھ لگانے کے لیے، خواہ وہ دیوار ہو، کاغذ ہو، درہم ہو، کوئی رجسٹر ہو کہ جس میں قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہو. یہ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ ہوا. اس کو خود بھی خوب سمجھے اور دوسرے دوستوں کو بھی پہنچا دے اور ان سے بھی عمل کی درخواست کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.